ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته والصلاة والسلام على صفوة رسله وخير خلقه محمد وآله وصحبه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. قابل سب تکریم و سب تعظیم. معزز بزرگوں، قرآن مقدس میں سورۃ ابراہیم کی آیت کریمہ نمبر 31 ہے. اللہ رب العالمین نے تمام انسانوں کو لیکن خصوصاً اللہ کی ذات پر ایمان رکھنے والوں کو، اللہ کی قدرت کا یقین رکھنے والوں کو، اللہ کے احکامات کا اور اللہ کے قیامت کے دن حساب و کتاب کا یقین رکھنے والوں کو دو باتوں کا حکم ارشاد فرمایا جو پہلے آیتوں میں گزر چکا تھا کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو. اللہ نے تمہیں بڑی بڑی نعمتیں دی ہیں، تو اس ایک شکریہ کا موقع دیا کہ شکر دو چیزوں کے ذریعے سے ہوگا. ایک نماز قائم کرو، دوسرا فرمایا اللہ نے تمہیں مال دیا، مال کا شکر یہ ہے اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. تیسری فکر دلائی اللہ رب العالمین نے یہ دو باتیں شکر کی ادائیگی کے طور پر ذکر کی. تیسری بات پھر قیامت کا ایک منظر پیش کیا. ایسے دن آنے سے پہلے پہلے یہ کام کر لو جس دن میں وہاں سوداگری نہیں ہوگی، کوئی بارگیننگ نہیں ہوگی، کوئی لین دین کا فیصلہ نہیں ہوگا کہ وہاں لے دے کر کے جان چھڑا لے. یہ لے دے کی دنیا ہے. اور نمبر 2 فرمایا وہاں قیامت کے دن کوئی دوستی بھی نہیں کام آئے گی. اس کے اوپر بات ہوتی ہے. یہ مختصر خلاصہ آپ کے سامنے ذکر کیا. تو اللہ رب العالمین نے پہلے شکر کا ذکر کیا تھا کہ شکر ادا کرو اللہ کا، کہ اللہ کی نعمتوں کی ناشکری نہ کرو. جو لوگ نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو جہنم کی تباہی میں اتار دیتے ہیں. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ. تو آج ایمان والوں کو خصوصی حکم دیا، ایمان والوں یہ شکر ادا کرو. اور فرمایا نبی کو، کل نبی اعلان کر کے کہہ دیجئے لعبادی، میرے بندوں کو، میرے بندے. خاص طور پر اللہ فرماتے ہیں جو میرے بندے ہیں وہ کون ہیں؟ الذین آمنوا، وہ لوگ ہیں میرے بندے جو میری ذات پر، صفات پر، میرے احکام پر، میری قدرت پر، میرے رسولوں پر، میرے قیامت کے جزا و سزا کا یقین کرتے، ایمان رکھتے ہیں. وہ میرے بندے ہیں. اللہ ہمیں اس میں شامل فرمائے. اللہ کے حکام کا، اللہ کی قدرت کا یقین کر کے کہ اللہ کے سامنے میں نے کھڑا ہونا، اللہ کہتا مجھے مان لیا انہوں نے، یہ میرے بندے بن گئے، یہ مجھے مانتے ہیں. فرمایا میرے بندوں کو نبی اعلان کر کے کہہ دیے نمبر 1 یقیم الصلاۃ، کہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ بدن کو کے ذریعے سے میری عبادت نماز ادا کرو. اللہ سب مسلمانوں کو یہ توفیق نصیب فرمائے.
تو اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک ذریعہ اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہونا. باقی 24 گھنٹوں میں کھاؤ پیو خدا کے بندو کاروبار کرو، لیکن ٹائم آنے پر 5 وقت میں رب کے سامنے آ کر سجدہ ریز ہو گئے، رکوع سجدے کر لیے، اور اللہ کہتے یہ بھی شکریہ ادا ہو گیا ہے. اور فرمایا یہ شکر ادا کرو، میں نے تمہیں بدن دیا ہے، صحت دی ہے، تو بدن اور صحت کا شکر میرے سامنے سجدہ ریز ہونا ہے. یہ ادائیگی نماز کرو، یقیم الصلاۃ. نماز کی ادائیگی پھر کیا ہے؟ ایک اللہ توفیق دے وقت مقررہ پر آدمی نماز پڑھ لے، شکر ادا ہو گیا، حق ادا ہو گیا، الحمدللہ، اللہ قبول فرمائے. اور اگر کبھی اس سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، یا غفلت کی وجہ سے بھی، غافل دنیا کمانے میں لگا رہا، پتہ نہیں نمازیں ہیں نہیں ہیں، ٹائم ہی نہیں ملا جی، توجہ ہی نہیں کی ہے. فرمایا اس کا بھی ازالہ کرو. جتنا غفلت کی زندگی پہلے گزری، آج ہی ان کی قضا کرنا شروع کرو. تو نماز جو بدن کا شکریہ یا تو نماز کی ادائیگی ہے، نمبر 2 فرما دیا نماز کی قضا ہے، رہ گئی تھی کسی وجہ سے، اس کی قضا کر لو. اور قضا کی ترتیب یہ ہو جاتی ہے کہ آدمی اپنی زندگی کے حوالے سے تخمینہ لگا لے، اتنا عرصہ میری غفلت کی زندگی گزر گئی ہے، اتنی نمازیں سال کی، 2 مہینوں کی، 2-4 سالوں کی رہ گئی ہیں. تو پھر اس کی ترتیب کے مطابق ہر نماز کے ساتھ بندہ آ کر 2-3 رکعت، 2 نماز قضا کر لے. ظہر کو آ گیا بر وقت اور نیت کر لے 4 رکعت نماز فرض قضا پہلی جو سب سے پہلے مجھ سے قضا ہوئی تھی، پھر وہ قضا ہو گئی. آگے دوسرے دن ادا کرے گا 4 رکعت نماز فرض قضا پہلی، یہ پہلی کرتے کرتے آگے نکل جائے گا. فرمایا ایک شکر ادا کی ہے نمازوں کی پابندی. دوسرا میں نے تمہیں مال کی دولت عطا کی ہے، تو میں نے مال کی دولت عطا کی ہے، اس مال کا شکر یہ ہے کہ اس مال میں سے، میرے دیے ہوئے مال میں سے اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. اللہ کے لیے، اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. کہ اللہ کے مخلوق ہے، اللہ کے بندے اس پر خرچ کر، لیکن اللہ کے لیے کر. یہ میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، میرا رب راضی ہو جائے، میرے رب کا حکم ادا ہو جائے. فرمایا یہ کام کرو. وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور اس اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو. رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے تمہیں دیا. اشارہ کیا مال ہم نے دیا، تم کیا تھے؟ تمہارا بدن بھی ہمارا عطا کردہ، تمہارا مال بھی ہمارا عطا کردہ ہے. تو اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے فرمایا خرچ کرو. ایک ترغیب دی، مال تمہارا نہیں، کیوں میرا میرا کرتا ہے، میں نے دیا تمہیں استعمال کے لیے، اس کا شکر ادا کر، خرچ کر. اور خرچ کرنے کے لیے بھی اللہ اکبر، اللہ نے عجیب انداز قرآن میں استعمال کیا. وہ ينفقوا کہ وہ اللہ والا خرچ کرو، مما، اس مال میں سے کچھ حصہ. سارا تمہیں نہیں کہتے ہیں جو تمہارے پاس مال آ گیا ہے، کمایا ہے، تم نے نوکری کی ہے، تجارت کی، سارا ہی خرچ کر دو. نہ، مما رزقناہم، جو ہم نے تمہیں عطا کیا اس میں سے کچھ خرچ کر لو، تھوڑا خرچ کر لو، لیکن اس مال کا حق ادا کر لو جو میں نے تمہیں نعمت دی ہے. نہیں تو میں اس مال کے بارے میں قیامت کے دن پوچھوں گا. سابقہ امتوں میں بھی ایسی ہی تھا، اللہ سارا مال نہیں لیتا ہے. شکر ادا کرنے کے لیے زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور چیزیں کچھ فرض کر دی ہیں، غریبوں کی مدد ہے، رشتہ داروں کا لحاظ ہے. لیکن سابقہ شریعتوں میں یہ تھا کہ کل مال میں سے 25% دینا پڑے گا. لاکھ میں سے 25,000 زکوٰۃ نکالو. اللہ نے ہماری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کی. فرمایا لاکھ میں سے 25 نہ نکالو، اپنی ضرورتیں پوری کرو. لاکھ میں سے 2,500 نکال دو. کہاں 25,000، کہاں 2,500. فرمایا میں رب راضی ہو جاؤں گا. یہ مال کا شکر ادا کرو. فرمایا اللہ نے تمہیں نعمت دی ہے.
تو وہ بھی حرج بھی پھر کیسے کرو؟ سابقہ امتوں کی طرح دشواری میں نہیں ڈالا. تو بدن کے ذریعے سے بھی اللہ کی اطاعت اور اللہ کی نماز پڑھ کر شکر ادا کرو. جو میں نے مال دیا اس مال میں سے بھی کچھ نکال کر اللہ کا شکر ادا کرو. سر و علانیہ، وہ کبھی کبھی اعلانیہ کرو، کبھی خفیہ کرو. بعض ترغیب کے اندر اعلانیہ ثواب زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن عام طور پر قرآن مقدس نے ذکر کر کے فرما دیا خفیہ صدقہ خیرات کا ثواب زیادہ ہوتا ہے. لیکن کبھی کبھی دوسروں کو ترغیب دینے کے لیے سامنے دیا جاتا ہے، دوسروں کو ترغیب ہو جائے، اور کبھی کبھی عام اعلان ہو جائے بھائی ڈالو، تو سب کے سامنے ڈالنا پڑتا ہے. بھائی فلاں چیز کے لیے یہ ضرورت ہے، فلاں یہ کر دو، غریب آ گیا، فلاں آ گیا، فلاں ڈالنا پڑتا ہے. اعلانیہ بھی ہوتا ہے، لیکن عام طور پر فرمایا مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ کی دیے ہوئے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر وہ اعلانیہ ظاہری طور پر یا پوشیدہ طور پر حق ادا کرے. یہ دو چیزیں شکر کے طور پر فرمائی اللہ رب العالمین نے کہ میری نعمتوں کا شکر یہ ہے، میں نے بدن دیا، بدن کے ذریعے سے شکر ادا کرو، میری نماز کو قائم کرو. یہ شکر ادا ہوگا تمہارا، نہیں تو پکڑے جاؤ گے. اور مال دیا، مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر خرچ کرو، چاہے وہ سرن ہو چاہے وہ اعلانیہ ہو، پوشیدہ ہو ظاہری طور پر ہو، خرچ کرو. من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، فرمایا یہ دونوں کام کر لو شکریہ کے اس دن کے آنے سے پہلے پہلے جس دن میں نہ سوداگری چلے گی نفع دے گی، نہ کوئی دوستی نفع دے گی. فرمایا من قبل ان یاتی یوم، پہلے اس دن سے کہ جس دن میں لا بیع فیہ، اس دن میں کوئی سوداگری لین دین نہیں ہوگا، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کوئی بارگیننگ نہیں ہو سکے گی. اور وہ دو قسم کے دن ہوتے ہیں، جب بندے پر موت کا وقت آ جائے، کوئی کہے اب میں دنیا سے جا رہا ہوں، کوئی بارگیننگ کر دوں، فرشتوں کے ساتھ بڑی تلخی میں ہوں. کون مانتا ہے خدا کا بندہ؟ اور کوئی دوست آ کر کہے جی میں بندے کی مرض میں کمی کرتا ہوں اور اس کو دنیا میں جانے سے بچاتا ہوں. دوست آئے یا ڈاکٹر آئے، زور لگائے، کچھ کر کے دکھائے. فرمایا ایسا دن آنے والا ہے، اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سدھار لو. نمبر 2 فرمایا وہ یومن، وہ ایسا دن ہے لا بیع فیہ ولا خلال، وہ اللہ کے سامنے جب کھڑے ہوں گے نا، اللہ حساب لے گا. ہاں بھائی بدن دیا تھا، اس کا حق کیا ادا کیا ہے؟ مال دیا تھا، اس کا حق کیا ادا کیا ہے؟ وہاں پھر کوئی سوداگری لین دین نہیں چلے گا، چلو کچھ لے دے کر کے جان چھڑا لوں. فرمایا کوئی لے دے نہیں ہوگا. لا بیع فیہ، دنیا میں آدمی پھنس جائے تو لے دے کر کے اپنی جان چھڑا لیتا ہے. کچھ پیسے دیے، کوئی جان چھڑا لی، کوئی سفارش کی ہے جان چھڑا لی، کوئی دوستی والے آ گئے انہوں نے زور ڈالا کام ہو گیا، کوئی جتھا آ گیا، کوئی پارٹی آ گئی ہے شور کیا جان چھوٹ گئی. لیکن فرمایا رب کی عدالت میں لین دین بارگیننگ بھی نہیں چلے گی. ولا خلال، کوئی قسم کی دوستی، پارٹی کی دوستی، جتھے کی دوستی، رشتہ داروں کی دوستی کوئی فائدہ نہیں دے سکے گی. اللہ ہم سب کو وہاں ذلت سے محفوظ فرمائے. البتہ یہاں قرآن نے یہ کہہ دیا اس سے پہلے پہلے اپنے آپ کو سدھارو. یہ مال وہاں پھر تمہارے ہاتھ میں نہیں ہوگا کہ آج مال دیتا ہوں جان چھڑا لوں. نہیں، مال تمہارے ہاتھ میں ہی نہیں ہے، وہاں تو سب کچھ نکل چکا. بدن بھی تمہارا پھنس چکا ہے، مال بھی پھنس چکا ہے، بارگیننگ کس پہ کرو گے؟ تمہارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں. البتہ اللہ اکبر، یہاں قرآن نے کہہ دیا کوئی لین دین فائدہ نہیں اور کوئی دوستی فائدہ نہیں. قرآن نے دوسری جگہ ذکر کیا کہ دوستیاں مختلف ہیں، آج کل بھی ہوتی ہیں. ایک دوستی تو ویسے ہوتی ہے مال کی لالچ کی وجہ سے، کسی اور وجہ سے کوئی تعلقات دوستی، کاروباری دوستی ہو جاتی ہے، دنیا داری دوستی ہوتی ہے. یہ دوستی رشتہ داری کی دوستی ہوتی ہے. فرمایا یہ دوستی قیامت کے دن کوئی فائدہ نہیں دے گی. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، قیامت کے دن یہ دوست ایک دوسرے کے دشمن بن کر آئیں گے.
دوست کہے گا اللہ کے سامنے یا اللہ اس دوست نے میرے ساتھ یہ غداری کی تھی، اس دوست نے میرا یہ حق مارا، اس دوست نے میرا یہ حق مارا، پکڑی جائیں گی دوستیاں، دوست ایک دوسرے کے دشمن۔ فرمایا وہاں فائدہ کیا دے گی دوستی، بلکہ دوست الٹا اپنے دوست کے خلاف گواہیاں دے گا، دوست کے اوپر وہ اپنے خود ثبوت پیش کرے گا۔ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین۔ اللہ فرمایا ہاں نیک لوگ ہیں، نیک لوگ کسی نیکی کی وجہ سے، دین کی وجہ سے دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ دین والی محبت اگر ہے، یہ محبت قیامت کے دن فائدہ دے گی۔ اللہ ہم سب کو یہ نصیب فرمائے۔ یہ دینی محبت، ایک ہے دنیاوی محبت، دنیا کی کسی کام کاج کی وجہ سے، تعلقات کی وجہ سے دوستیاں بن جائیں، یہ فائدہ نہیں دیں گی۔ لیکن ایک ہے خالصتاً دین کے لیے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے کہ وہ اللہ کا عظیم پیغمبر ہے، میرا نبی ہے، صحابہ سے مجھے محبت ہے کہ وہ عظیم نیک لوگ تھے، انہوں نے دین کی ابیاری کی ہے۔ یہ محبت جو دین کے تقاضے پر ہوگی، یہ فلاں بندے سے محبت ہے کہ یہ نیک آدمی ہے، فلاں بندے سے محبت ہے، میری کوئی لالچ نہیں۔ لوگ کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں جی آپ کے ساتھ یہ ہوتا ہے، کوئی تعلق محبت ہے لیکن کوئی لالچ نہیں سوائے دین کے اعتبار سے، کہ دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کی جائے، یہ محبت وہاں فائدہ دے گی۔ باقی فرمایا قیامت کے دن کوئی محبت فائدہ نہیں، الٹا نقصان آئے گا۔ اور نیک لوگوں کی محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آگے وضاحت فرمائی، کیا محبت، وہ کیا فائدہ دے گی؟ نیک لوگ وہاں اللہ کے حضور اپنے دوستوں کی سفارش کریں گے۔ جس طرح انبیاء کو موقع مجرموں کے لیے دیا جائے گا، سفارش کر کے لے جاؤ ان کو جنت میں، اس شہداء کو موقع دیا جائے گا، حفاظ کو موقع دیا جائے گا، علماء کو موقع دیا جائے گا۔ نیک کامل قسم کے مومن ہوں گے جو دین کی وجہ سے ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے، ان کو بھی اللہ کہے گا تو تجھ سے فلاں محبت کرتا تھا، تو فلاں سے محبت کرتا تھا، آج تجھے شفاعت کا حق دیتا ہوں، اپنی سفارش کے لیے فلاں فلاں بندے کو اپنے ساتھ لے جا۔ یہ فائدہ ہوگا، لیکن دین کی محبت ہوگی تو دین والی محبت کے اعتبار سے فرمایا ہو۔ باقی قیامت کے دن فرمایا بارگیننگ نہیں چلے گی، اس سے پہلے پہلے اپنی نماز، اپنے زکوٰۃ کی فکر، مال کی ادائیگی کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔